السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں الٹیمیٹمز اور ساتھ ہی ساتھ اگلوں کو دعوے کرنا، وعدے کر دینا اور ٹائم لاک کر لینا، ٹائم لیمٹس دے دینا، یہ بڑا ایک پرانا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی مہینوں سے بار بار احتجاج کرتی ہے، بار بار احتجاج کر کے کہتی ہے کہ اس مرتبہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے بس اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن اب اس بار یہ لگ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے، سوابی میں جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب نومبر کے اندر جو ہے وہ کال دے دی جائے گی، اور اس مرتبہ جب ہم جائیں گے تو گھروں پہ بتا کے جائیں گے کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے جا رہے ہیں۔ سب نے انتظار کرنا شروع کیا کہ آخر وہ نومبر کی اب کون سی ڈیٹ آئے گی۔ صرف نومبر سے تو کام نہیں چلتا، لیکن آج اب بالآخر وہ ڈیٹ آ گئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، وہ خان صاحب سے ملی اور ملنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو آج انفارم کیا کہ خان صاحب نے 24 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے، اتوار 24 نومبر کو، کہ یہ اب فائنل کال ہے۔ اب اس فائنل کال میں اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس فائنل کال میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ کیا وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے، وہاں پہ کوئی جلسہ ہوگا، حکومت کو کیا گرانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے ماضی میں بھی استعفے ڈیمانڈ کیے گئے تھے، 2014 میں بھی کیے گئے تھے۔ کیا اس مرتبہ بھی وزیر اعظم کا کیا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جائے گا یا کسی اور کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جائے گا؟ یہ بات سامنے آئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی ڈیمانڈ ضرور آئی ہے کہ جناب اسے رول بیک کیا جائے، لیکن اسے رول بیک کس طرح کیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو اس سلسلے میں کمیٹی بنی جس نے آئینی بینچ بنایا اور اس کی سربراہی جسٹس امین الدین کو دی، اس میں وہ شرکت بھی کر چکی ہیں، اور اب وہ جو نئے چیف جسٹس ہیں انہیں مبارکباد بھی دے چکی ہیں اور ان کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کو کس طرح رول بیک کیا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اب کال ہے یہ وہی فائنل کال ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ اس سے آگے اب اور کچھ نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بعد پی ٹی آئی استعفے دینا شروع کر دے گی احتجاجاً، یا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں کسی کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، لیکن کیا یہ کال بہت سیریس کال ہے یا پھر ایک اور اسی طرح کا جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ ڈی چوک پہ اکٹھے ہونا ہے، لیکن گنڈا پور صاحب خود تو ڈی چوک پہ پہنچ نہ سکے، کے پی ہاؤس سے اس کے بعد وہ مرغلہ کی پہاڑیوں سے ان کے مطابق ہوتے ہوئے پشاور واپس چلے گئے۔ مزید اس پہ بات کریں گے تین سینئر جرنلسٹ جو اس تمام سیاسی صورتحال پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی آج کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں ہمارے بھائی دوست منیف فاروق صاحب، ہمیں جوائن کریں۔ منیف صاحب تھینک یو سو مچ، میری فارمر کولیگ اور بڑی فالوئنگ ہے ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر۔ سمینہ پاشا صاحبہ سینئر تجزیہ کار، بہت شکریہ سمینہ صاحبہ، آپ ہنس رہی، کیا ہوا؟ آپ کا انٹروڈکشن میں میں ہنس رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی فالوئنگ ہے، میرا خیال ہے ہم میں سے جتنے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں ادروائز سب کی ماشاءاللہ سے نہیں، آپ کی ماشاءاللہ بہت فالوئنگ ہے۔ اور ہمارے سینئر ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، نجم ولی خان صاحب۔ نجم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ میں منیف صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر یہ جو اب فائنل کال آ گئی ہے، ڈیٹ بھی آ گئی ہے 24 تاریخ کی، اتوار کا دن جو ہے وہ چوز کیا گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے، یہ اس کو کتنا سیریسلی لیا جائے اب اس بات کو؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو میرے خیال میں یہ it was much needed، اس لیے کیونکہ جو آخری جلسہ ثوابی کا بھی ہوا اس میں شاید جو ووٹر سپورٹر ہے عمران خان صاحب کا، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ نہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کال آئے and all that، ٹھیک ہے، وہ تو چلے آ گئی ہے۔ لیکن جو آج پھر اس کے بعد آپ کو پتہ یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو ہم اب شیئر نہیں کر سکتے، نام چلا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو میڈیا کی بھی گفتگو خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، ٹیکنیکلی آپ اسے رپورٹ نہیں کر سکتے، نہ ٹکٹ چلا سکتے ہیں، جو کہ ہم آپ چلاتے رہے ہیں پہلے۔ اب اگر میں اس کو دیکھوں اور جو ٹویٹس کے اندر آیا ہے بات، جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں جس طرح جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہیں، وہ مجھے نان سٹارٹر لگ رہی ہیں فرینکلی۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں نہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی رول بیک وغیرہ ہوگی، وہ کہتے ہیں جی ملک میں آئین اور جمہوریت بحال ہو، تو حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے مطابق تو ملک میں جمہوریت بھی ہے اور آئین بھی بحال ہے، ٹھیک ہے۔ رہ گئی بات جو اسیران ہیں ان کو جیلوں سے نکالنے کی، تو وہ بھی کوئی باہر نہیں نکالے گا، وہ اس لیے وہ کہیں گے عدالتی معاملہ ہے۔ باقی اگر بائی اینڈ لارج ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو سیریسلی اسی پی ٹی آئی کے لیے تو وہ سیریس ہے، بٹ آئی اسٹل فیل کہ اس میں نا بڑی ایمبیگوٹی ہے ابھی بھی۔ وہ اس لیے جس طرح ان کی ڈیمانڈز میں آپ کے ڈیمانڈ کے اندر، اور مجھے لگتا ہے جو اسٹریٹجی شاید اپنائی جائے گی جانے کی، ابھی تو خیر 10 دن ہے، ہم سب کو پتہ لگے گا کہ 10 دن میں پی ٹی آئی تیاری کیا کر رہی ہے بحیثیت جماعت، ایم کیا ہے نا۔ دیکھیں آپ نے یہ کام بڑا، دیکھیں منصور صاحب کسی جگہ جانا، 400-500 لوگوں کو بھی آپ اگر ٹھہرانا پڑ جائے نا کسی جگہ، تو ان کے وہ بھی بغیر روٹی پانی کے تو نہیں بیٹھیں گے، پارٹی کو ہی فنڈ کرنا پڑے گا۔ یہ تو بھول جائیں کہ وہ کوئی سر پہ لوگ پیٹ پہ پتھر باندھ کے باہر آ جائیں گے، نہ ہی کوئی ایسی صورتحال فی الحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے سیریس ہے،
گورنمنٹ کو تو میرے خیال میں اس وقت کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. انہوں نے تو اس پورے نظام نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ وہ مجھے کوئی اتنا امپیکٹفل چیز نظر نہیں آتی. باقی آپ کو پتا ہے ہماری جو پالیٹکس ہے نا یہ ایونٹس ڈریون ہے. جیسے آپ کو یاد ہو 2014 میں ایک چیز تھی جس نے عمران خان صاحب کے دھرنے کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی تھی. 4 حلقے وہ تو تھا ہی مال ٹاؤن کا وقت. وہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس نے اتنی ونڈ بھری اس پورے معاملے کے اندر. پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ISI اسپانسرڈ دھرنا تھا, اس کے اندر ظہیر الاسلام صاحب کا بڑا میجر پلے تھا, اور جس طریقے سے وہ پلے آؤٹ کیا گیا, اسلام آباد انڈر سیج ہونا, سب کچھ ہونا, وہ تو بڑا کلیئر تھا. تو اب ایکچولی وہ حالات نہیں ہیں. سمینہ صاحب اس کو کس طرح لیا جائے؟ آپ لے رہی ہیں اس کو سیریسلی لے رہی ہیں؟ کیونکہ میں شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس مرتبہ بھی ہم کچھ نہ کر سکے نا پھر کہانی 6-7 مہینے آگے مزید چلی جائے گی. دیکھیے منصور, سیاست میں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات کوئی ایک ناکامی یا کامیابی اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد اب سب ٹھیک ہو گیا یا سب خراب ہو گیا. چیزیں آتی ہیں, بدلتی ہیں, اور ٹائم گزر جاتے ہیں. اگر یہ ناکام ہو بھی گیا, شاید 1-2 مہینے بعد پھر کچھ آپ ایسا ہی فائنل کال دیکھ رہے ہوں, تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ جس کے بعد اب آپشن لیس ہے, PTI ختم شد ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے کہ اس سے کیا واقعی اچیویبل ہیں یا نہیں ٹارگٹس, ایک تو پہلی بات یہ کہ ابھی اس میں 10-11 دن موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہوں گی 10 دن کے اندر ہوں گی نا, نظر آئیں گی کہ کچھ یہاں سے حکومت اپنی اسٹریٹجی کے مطابق گرفتاریاں کرے گی, بلاک کرے گی سڑکیں وغیرہ وغیرہ, یہ اپنی طاقت دکھائیں گے. وہ اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ بس ہم آ رہے ہیں روز کی, ہم بڑھکیں سنیں گے, وہ بھی ہوگا, وہ اپنی آپ کو طاقت دکھائیں گے. اور پھر کہیں نہ کہیں پس پردہ بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی, نیگوسیشنز ہو رہی ہوں گی, جیسے ہم نے جلسوں سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کئی ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ صبح 7 بجے دروازہ کھلا اڈیالہ جیل کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جلسہ کینسل بھی ہوا, تو یہ بھی ہم نے دیکھا. تو ابھی یہ تو جو کافی اس میں ابھی دن ہیں اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بات بالکل منیب نے ٹھیک کیا کہ بعض اوقات کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو ایک دم چیزوں کو بہت زیادہ ٹریگر کر دیتا ہے. لیکن جو ٹارگٹس کی بات ہے نا منصور, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں جو سامنے کے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اچھے یعنی ایبسٹریکٹ ناؤنز ہوتے ہیں چونکہ, تو وہ آپ کو دیکھنے میں تو وہ ظاہر ہے کیچی بھی ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کچھ اور آپ کے ڈیمانڈز اور ٹارگٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو سارا انہوں نے ایک کال دی ہے, اس کا مقصد کہیں نہ کہیں یہ پریشر دینا ضرور ہے 2 چیزوں کا, کہ ایک تو عمران خان صاحب کے جو قانونی معاملات ہیں کیسز کے, وہ اب وائنڈ اپ کی طرف ہیں بظاہر. 1-2 کیسز میں ضمانتیں اگر ہو جائیں تو بظاہر ان کی رہائی ڈیو نظر آتی ہے. تو یہ اس سے پہلے ہی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ مزید کوئی ان کو اور کسی کیس میں کرنے کے, اور اس طرح سے تو ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا پھر ایک چیز صرف فائنل بات کہوں گی کہ جو انٹرنیشنلی بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ شاید کوئی اپنا پاور دکھانا چاہتے ہیں کہ پیپل آف دا پاکستان وہ کدھر کھڑے ہیں, اور جو باقی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری, یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں آنے لگا تھا اسی پوائنٹ پہ کہ یہ جو US الیکشن ہوا ہے اور تمام تر نظریں PTI کی لگتا ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہیں, یہ اس سے پہلے تو کوئی تھیٹر نہیں بن رہا کہ جناب دیکھیں تو صحیح ملک میں کہ اس ملک میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ پاکستان ویسے تو لگ نہیں رہا کہ اس کے ایجنڈے کے اوپر کہیں پہ فیچر کر رہا ہوگا, لیکن کیا اس کو فیچر کروانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر یہ سوچا جا رہا ہے تو پھر تو ٹرمپ صاحب پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو جائے گی. انہوں نے حسینہ واجد کے جو ساتھی ہیں وہ بھی سارے یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ایک حکم جاری کریں گے اور حسینہ واجد واپس آ جائیں گی. کچھ ٹرکی میں بھی گولن کے حامی جو ہیں کچھ اس قسم کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر پاکستان میں ہیں, اور اس میں اور بھی بہت سارے ممالک, آپ شمالی کوریا وغیرہ ادھر ادھر چلے جائیں, شاید بہت ساری امیدیں وہاں پر بھی ہوں. تو لہٰذا مجھے تو نہیں پتا کہ ٹرمپ کب اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں. وہ باقی تو خیر روایتی باتیں ہو گئی نا کہ آپ پہلے اینٹی امریکہ تھے, آپ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ساری چیزیں, لیکن اب تو بہرحال امیدیں ٹرمپ سے ہیں. تو ٹھیک ہے, کوشش کر لیں جو کر سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو حق حاصل ہے. لیکن جہاں تک اس کال کا منصور تعلق ہے نا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ PTI نے جو 8, 10, 12 کالز اب تک دی ہیں اور جس طرح وہ فلاپ ہوئی ہیں اور جس طرح ناکام ہوئی ہیں, آپ کوئی بھی کال لے لیں ان کی, جلسوں کی لے لیں, کہیں پر ایون وہ آج سے 2 سال پہلے جو سب سے بڑا کامیاب ترین لانگ مارچ کیا گیا تھا
میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ کسی جگہ خان صاحب موجود تھے، اس کی قیادت کر رہے تھے، کسی بھی جگہ 10,000 سے زیادہ بندہ نہیں تھا اس کے اندر، کسی بھی جگہ لاہور لبرٹی سے شروع ہونے کے بعد گجرانوالہ سے جب وہ پنڈی میں داخل روا، گولی لگی تھی، ہاں جی اسی کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکا جا سکتا ہے، اس کو پریشر بڑھایا۔ اب میں ذاتی طور پہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ایک تھوڑا سا ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے، کچھ ہلا گلا چاہتی ہے، کوئی گپ شپ کا پوائنٹ ہونا چاہیے، کوئی میٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی سی تفریح ہونی چاہیے، یہ ارینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا کوئی ہماری ویڈیوز بن جائیں، تھوڑا ہم سوشل میڈیا پہ شور بچا لیں، تو اس قسم کی ایکٹیویٹی ایک جنریٹ کر دیتے ہیں۔ ورنہ میرا نہیں خیال کہ ابھی آپ نے سنگجانی والا جلسہ دیکھ لیں، اجازت ملنے کے باوجود لاہور والا جلسہ دیکھ لیں، آپ نے ایس سی او کانفرنس کے موقع پر جس طرح آپ نے سرکاری مشینری کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ، اب تو اب خیر میں وہ فیصل ترکی کو سن رہا تھا، وہ وزیر تعلیم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اساتذہ نے اپ گریڈیشن لینی ہے اور اگر اساتذہ نے پروموشن لینی ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلیں، تو جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں اب وہ بھی بڑے عجیب ہے۔ منیب بالکل درست بات کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، رہائی کی بات ہے کہ خان صاحب کو ہم نے رہائی دلانی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیے کہ رہائی ملے گی آپ کو سیاست سے، رہائی ملے گی آپ کو حکمت سے، رہائی ملے گی آپ کو ڈائلاگ سے، رہائی ملے گی آپ کو پس پردہ کوئی نہ کوئی معاملات طے کرنے سے۔ میں تو آپ سمجھا آپ کہیں گے رہائی ملے گی آپ کو انصاف سے، عدالت سے اور آخر میں عدالت سے۔ اچھا آخر میں نہیں تو یہ تو پھر آخر میں عدالت، لیکن آپ اس کو الٹا پڑے نا تو یہ حکمت سے پھر آپ انصاف لیں گے نا، ہاں حکمت سے انصاف لیں گے نا۔ اچھا دوسرا جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ، الٹا پڑھ لیں تو سب سیدھا۔ اچھا دوسرا اس میں 26ویں آئینی ترمیم آپ کہتے ہیں ہم نے تیسرا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو رہائی ملے گی اس طریقے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قید بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے، حکمت سے، سیاست سے، اور انصاف سب سے اینڈ پہ آتا ہے۔ منیب ابھی بتا رہے تھے کہ ہم بہت ساری باتیں کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، بہت ساری باتیں دیکھیں منصور کے شو میں کر سکتے ہیں، دیکھیں اگر مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ خان صاحب کا آپ نے یہ بیٹ نہیں لینی، یہ بڑا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آج خان صاحب اس حالت میں نہ ہوتے اگر وہ 9 مئی نہ کرتے۔ اچھا وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے، ان کی پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم زمینی حقائق پر ٹھیک ہے ہم بہت ساری باتیں ڈھکی چھپی کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو ایک سمجھنے والی ہے۔ اگر وہ جو بار بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، اصل بات یہ ہے کہ کوئی ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا۔ اچھا میں ویسے اس پہ منیب صاحب بڑے زبردست کامنٹری کرتے ہیں اس ٹاپک کے ذریعے جو آپ نے آخر میں کھولا ہے نا۔ منیب صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے سر؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سمینہ نے ہمیں ایگزامپل دی کہ 7 بجے دروازے کھلے نا، تو کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے نا، کسی نے جا کے ڈیل کی تو دروازہ کھلا۔ اچھا وہ اتنی انٹرسٹنگ کام تھا کہ اس کے اندر نا وہ پنجاب حکومت کو بھی نہیں پتا تھا کہ صبح 7 بجے دروازے کھل گئے۔ ارے واہ، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہائی لیول کے دروازے تھے کہ وہ صبح 7 بجے کھلے اور سواتی صاحب گئے۔ اچھا اس کے اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں یا اگر ہم ادھر سے شروع کر دیں، وہ تو خیر چلے جو بھی ہوا، اس سارے معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب سے نا تھوڑا سا، میں یہ تو نہیں کہوں گا فراڈ ہوا، بٹ آئی تھنک ہی واز ٹیکن فار اے رائڈ۔ کس میں؟ یہ جو سنگجانی والا جلسہ پوسٹ پون کرانے کے چکر میں جو ہوا نا، نہیں ہو تو گیا تھا، نہیں وہ ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب واز اوور ویلمڈ ود اٹ کہ یار میرے تک فائنلی گنڈا پور صاحب نے کوئی کام کرا لیا ہے اور میرے تک معاملہ، میرے کو بندے آ گئے، سویرے 7 بجے دروازہ کھلا ہے، تو دس از اے جسچر آف گڈ ول۔ اچھا وہ کہا یہ کہ آپ بس اب گاڑی چلنا شروع ہو گئی، اور یہ تو انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں سجی دکھا کے کبھی مارنا۔ وہ جو آپ کو یاد ہے مبارک ثانی کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں چند جو ہماری بہت ہی قابل احترام مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ظاہر بات ہے اس میں سارا سینٹیمنٹ بڑا انوالو تھا، تو ہوا یہ کہ ان دنوں ایک بریچ ہوا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو ریڈ زون کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ریڈ زون میں پھر کیا کیا آ جاتا ہے، وہاں پر جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں ادھر سے چند بڑی پینک اسٹرکن کالز گئی تھی ٹو دا پرائم منسٹرز آفس کہ جی دس از ریڈ زون، یہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے، پلیز ٹیک اے نوٹس، یہ کوئی عام بات نہیں۔ تو پرائم منسٹر واز ویری الارمڈ اور بڑے غصے میں تھے، اور پھر اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس
اس پورے ریاست سے اور ایجنسیز اور سارا کچھ وہ اتنے ہائپر ہو چکے تھے کہ یار ہم نے کوئی although وہ جلسہ بڑے دور پلان ہوا تھا لیکن وہ پریکاشنری میئرز کو لیتے ہوئے کہ کوئی اس طرح کا کام نہ ہو تو ذرا اس چیز کو پوسٹ پون کروا دیتے ہیں, لہٰذا وہ پھر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ یہ ہوئی نہیں. تو اب اس مرتبہ اگر میں اسی کانٹیکسٹ میں لیٹس ڈسکس دس, تو اگر اس مرتبہ ہونے لگا ہے تو فائنل کال کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ تو اٹھیں گے نہیں اگر وہ آگے. تو دیکھیے اب وہی بات ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے آ رہی ہے, اب دیکھیں ایک کام ہوتا ہے کہ جی وہ آئیں ان سے بات چیت گنڈا پور صاحب سے شروع کر دیں گے میرے خیال میں آنے والے کچھ دنوں میں. محسن نقوی صاحب وہ ہوتی ہے ہاں جی کیا حال ہے فلان ہے, کیا چاہیے آف دا ریکارڈ, نہیں یار آف دا ریکارڈ تو ہاں جی کیا حال ہے یار پھر آ رہے ہیں, چلے کوئی نہیں پھر ہماری طرف آ جائیں ادھر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. بات تو وہ آپس میں اس طرح کرتے ہیں, مسئلہ ہے آپس میں کوئی بندے تھوڑی مارے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی ان کی آف دا ریکارڈ کانورسیشن یار آپ نے کنورسیشن سنی ہے؟ ویسے نا منیب کی باتوں سے نا برف پگھل رہی ہے, جو گلاس میں موجود برف ہے نا وہ پگھل کے گر. خدا کرے کہ میری باتوں سے ہی پگھل جائے, خدا کرے کہ میری باتوں سے پگھلتی نہیں ہے آپ کی باتوں سے, نہیں بلکہ اور پکی ہو جاتی ہے. اب اگر میں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھوں کہ دیکھیں جو محسن نقوی صاحب ہے نا وہ یہی ظاہری بات ہے بات کریں گے یار نہ اچھا آپ نے آنا ہے کیا ارادہ ہے فلان ہے جسٹ ٹو ٹیپ کے لیے ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ حکومت امپریشن یہ دیتی ہے کہ ہم پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکلی انگیج کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں کچھ چیزیں پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر ہوئی ہیں جو شاید آپ نے بھی نوٹس کی ہو, اس سے اس نظام کو بڑا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اب وہ پچھلا پورا مہینہ آپ دیکھ لیں اور اس مہینے کا دیکھ لیں, وہ بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی, نظام چاہ رہا تھا, انہوں نے اچیو کر لی. آپ 26ویں ترمیم کو لے لیں, آپ ان رابطوں کو دے لیں, دیکھیں کیسے ون فائن ڈے پتہ لگتا ہے یار خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, آج گئے ہیں تو بندے ہی اٹھائے گئے ہیں, ان کو لے گئے یعنی چوکی کے اندر لے گئے, پھر کہا جی آپ کو ہم وارننگ دے رہے ہیں اب چلے جائیں. مطلب کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے لاجک نہیں سمجھ آتی نا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کسی کی ان کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. سو یہ جو اب احتجاج والا معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹو 26ویں یعنی ترمیم یہ جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے, اسی لیے میں نے کہا نا یہ نان سٹارٹر ہے. ان کا آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ یار میں اس پوزیشن پر لے کر آؤں پوری پاکستان کی ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ ان کو تو وہ کرائیں نا فارغ, گورنمنٹ کو مجھ سے بات کریں تاکہ میں ایک ان سے سٹیپ آگے چلوں تاکہ میرے معاملات ان سے ٹھیک ہو جائیں. کیا آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے, قانونی آئینی ترمیم جو کروانی تھی کروا لی, اور کی آگے چلیے اور آگے چلو نا, لیٹس موو فارورڈ, آگے جانا ہے نا, آگے بات کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور میرے خیال میں سیاسی طور پر وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ یار اب انہوں نے سب کر تو لیا ہے تو اور کی چاہتے ہو میرے کو, دیٹس واٹ ون آسکس نا کہ یار اب اور کیا چاہیے آپ کو. لیکن جو یہ نظام بنانے والے ہیں یا نظام کو چلانے والے ہیں وہ تو شاید ان کا سوچ تو عمران خان صاحب سے نہیں ملتی. وہ تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں واپس نہیں لانا چاہتے, نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے. میں سمینہ صاحب یہ بار بار جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ نجم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 7, 8, 9 دفعہ آپ نے اپنے ورکر کو کشت دی, وہ بیچارہ گھر سے نکلا, جا کے اس نے ڈنڈے بھی کھائے, آنسو گیس برداشت کی, سب کچھ کیا. اس طرح کیا محسوس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ اب ورکر بھی جو ہے فرسٹریٹ ہو رہا ہے, ان کی آپس کی لڑائیاں, ایک دوسرے پہ شک کرنا کہ پتہ نہیں ان میں سے کمپرومائز کون ہے, کون ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, کون سنسیئر ہے, کون کبھی بیچ میں سے بھاگ جاتا ہے, نظر ہی نہیں آتا. ایون ڈی چوک والا بھی اگر آپ کو یاد ہو, بہت سے ان کے رہنما تو غائب تھے, وہ نظر ہی نہیں آئے تھے اس وقت. وہاں پہ فرسٹریشن نظر آتی ہے وہاں پہ. نہیں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. وہ تو آپ ان کے آپس کے رہنماؤں کی بات سن لیں یا ان کے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا اگر آپ بیٹھ کے 10 منٹ واچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں, بہت زیادہ بعض اوقات بے چینی بھی نظر آتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اس کی وجہ ایک ہی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ جتنا بھی ان کا ورکر ہے, ظاہر ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہو, اور ان کو جہاں کہیں لگتا ہے کہ یار ہماری قیادت کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس پہ غصہ کرتا نظر آتا ہے. جہاں انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ رجیم بہت زیادہ اس میں ظلم کر رہا ہے یا سختی کر رہا ہے, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر آپ کو گولیاں برساتا نظر آتا ہے. تو وہ ایک آپ کو اس میں ڈیفینیٹلی وہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ ان کے جتنے مرضی اختلافات ہوں یا ان میں جتنے مرضی آپ ڈفرینسز دیکھیں یا ایون ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آپ دیکھیں, اس کے باوجود بھی جب عمران خان کی کال آئے گی یا ان کی طرف سے جب جہاں آ گئی نا اب, تو جو ان کی طرف سے کال آئی ہے یا ان کی طرف کی جو بات ہوگی, جو ان کا ایک ٹارگٹ یا ڈیمانڈ ہوگا, اس پہ یہ پھر ورکر ان کا اکٹھا ہوگا. آپ سے میرا کویسچن ایکچولی جو اس کو کانٹیکسٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جس طرح منیب نے ابھی یہ ساری بات کی,
ظاہری بات ہے اس کے لیے اب آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ تو نکالنا ہوگا آپ کو لا کے, کم سے کم آپ کو لا کے اس کو ڈی چوک پہ یا ادھر بلو ایریا میں لا کے بٹھانا ہے. وہی بات ہوگی نا, جو آئیں گے وہ بھی بیچارے پھنس جائیں گے. اور وہ لیکن کیا میرا یہ 1 لاکھ 2 لاکھ آ جائے گا اس ساری صورتحال میں جو ہم پچھلے اتنے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اس کا تعلق اس بات سے تو مجھے کم نظر آتا ہے کہ چونکہ یہ آپس میں کوئی لڑائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو غدار سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر عام جو پبلک ہے, صرف پی ٹی آئی ورکر نہیں, عام پبلک بھی ان کی اگر موومنٹ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ایک ہے, جیسے ہم بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ جو ایک ایگزامپل ابھی ریسنٹ تو وہی نظر آتی ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی, ایک کال تھی اسٹوڈنٹس کی, اور اس کے بعد لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے تو وہ ایک میسو کراؤڈ آپ کا بن گیا. تو وہ ایک اگر اس طرح کی کوئی چیز ڈیولپ ہو جائے کہ واقعی ڈفرینٹ سیکٹرز آف سوسائٹی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں جا کے, تو وہ ظاہر ایک میسو کراؤڈ ہو سکتا ہے. اگر آپ صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہی صرف باہر نکلے گا اور آ کے, پھر اتنا میسو کراؤڈ بنانا مشکل ہے. لیکن میں ایک چیز پہ ضرور بات کروں گی, جو ابھی منیب بھی بات کر رہے تھے کہ جو لیڈرز گئے اور ان سے, مجھے بظاہر لگتا ہے کہ اس بات کو کہیں اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کال جو ہے وہ آ سکتی ہے. اس وجہ سے ہی انہوں نے, دیکھیے انہوں نے کس کو بلایا ہوا تھا, اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی, سینٹ, پنجاب اسمبلی, صاحبزادہ حامد رضا جو کہ انسانی حقوق کے چیئرمین بھی ان کے, یعنی انہی کی پارٹی کے سمجھ لیں, لیکن بہرحال الائنس میں ہیں. تو یہ سارے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے کافی یہ آج محسوس ہو رہا تھا جب علیمہ خان نے یہ اناؤنسمنٹ کی. دیکھیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ علیمہ خان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, نہ کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی طرف سے. تو اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کل انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ ملیں گے اور باہر آ کے وہ کال دے دیں گے, اور انہوں نے شاید اس چیز کو نہیں, انہوں نے شاید یہ سوچا کہ اگر ہم ان کی آپس میں ملاقات نہیں کرائیں گے تو فردر کوئی ان کی فائنل ڈسکشن اگر کوئی رہتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی, تو مے بی اس کو لنگر آن کیا جا سکے. لیکن عمران خان صاحب نے علیمہ خان کے تھرو وہ کال بھی دے دی. اس سے 2-3 پرپز ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یونٹی کا فیکٹر, کہ کوئی اگر علی امین دے گا تو اچھا جی پنجاب والے کہیں گے یہ تو پتہ نہیں صرف کوئی خیبر پختونخوا کی کال ہے. اگر کوئی شیر افضل مروت آ کے باہر بتا دے گا تو وہ مروت فین کلب جو ہے وہ کہے گا یہ تو صرف ہمیں, بس ہم جائیں گے, باقی جو ان کے اینٹی لوگ ہیں اس میں. تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے یہ کال دلوائی ہے جو کہ باقی تمام ورکرز کے لیے ایک جیسی ہیں, ان کے لیے ان کا تو جیسے خان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں, جیسے خان صاحب بھی کھڑے. تو یہ نجم صاحب, یہ میں چونکہ ورکرز کے مومنٹم کی بات کر رہا تھا, 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ سر نکال لیں گے, آ جائے گا, کیونکہ عام پبلک, جنرل پبلک نکل آئے گی. میرا خیال ہے 10,000 بھی ہو جائیں تو بہت کامیابی ہوگی. نہیں, میں اس کا پورا ایک, آپ کو میری کل اکبر ایس بابر سے بڑی تفصیلی بات ہو رہی تھی, وہ تنظیم کو سمجھتے ہیں. نہیں, آپ کی تنظیم کو تو سمجھتے ہیں, جتنا میرا خیال ہے آپ پہ پی ایچ ڈی ہیں وہ پورے کے پورے. آپ پہ کس پہ؟ پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی پہ بابر سمینہ کے اوپر نہیں, سمینہ میں نہیں, پوائنٹ آف ویو کی بات ہو رہی تھی. سمینہ تو صرف ایک پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا, تو میں تو اسی کی بات کر رہا تھا. دیکھیں پاکستان میں جلسے جلوس کامیاب ہونے کے لیے منصور صاحب بہت سارے فیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے ورکرز موجود ہیں جن کو گاڑی کی ضرورت نہیں, وہ اپنی گاڑی پہ جائیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں پر اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو, ابھی تو حکومت نے رد عمل دینا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ٹریٹ کرے گی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ گرفتاریاں ہوں گی نہیں ہوں گی, اس کی اجازت ملے گی. لیکن اب تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جس طرح کی سوشل میڈیا پہ ان کے پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے والے جو سارے کے سارے اکاؤنٹس ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کفن ساتھ لے کے جانے ہیں, ہم نے اس وقت تک وہاں پر بیٹھنا ہے. بلکہ یہ تو لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس وقت تک وہاں پر بیٹھنا ہے جب تک ہم اپنے مطالبات پورے نہیں کروا لیتے. تو میں نے جو 1-2 لوگوں سے بات کی ہے تو وہ اس چیز پر بالکل واضح ہیں کہ ہم 2014 کا تجربہ نہیں دہرانے دیں گے. یہ چوری نثار والی پالیسی نہیں چلے گی. جی, حکومتی سائٹ سے بات کی, ہم 2014 والا تجربہ نہیں دہرانے دیں گے. ہم ایک روز کا, ہم یہ تو کر لیں گے کہ 1 دن تماشا لگ جائے, 2 دن تماشا لگ جائے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہر روز یہاں پر اسلام آباد میں تماشا لگے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے, یا تو ان کو کوئی انڈرٹیکنگ دینی پڑے گی, کچھ یقین دہانی کروانی پڑے گی. احتجاج اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں, مطلب احتجاج رل مل کے ہوتے ہیں. اچھا جی بھائی جان, ہم یہ والا گندے کام نہیں کریں گے, یہ والا برا کام نہیں کریں گے, اچھے بچے بن کے رہیں گے, ہاتھ دھو کے رکھیں گے, آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے. آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے
आपको एश्योरेंस देनी पड़ती है कि आप फलां बात नहीं कर, ये दस्तखत करके आते रहे हैं वो ठीक है, तो आपको आइन और कानून तो यही कहता है। मेरा नहीं, आपने जो पहले बात की हुकूमत ने कहा कि इस मरतबा हम शो नहीं करने देंगे। नहीं, मैंने कहा वो इस चीज पर अभी तक ये बातचीत होगी ना, अभी तो इधर से एश्योरेंस क्या आएगी? 40-50 हज़ार बंदा, अभी तो खैर आपने 10,000 की अमाउंट 10,000 आ जाए तो बहुत बंदा होगा। नहीं 10,000 आप देखिए कि लेकिन मुझे आपके जुमले से इख्तिलाफ है, जो भी आप थोड़ी देर आपने दूसरी दफा एक्चुअली इस्तेमाल किए, आप ये अपनी वीडियोस बनवाने के लिए जाते हैं। मतलब ये क्या टिकटॉकर हैं सारे, 10-15 हज़ार टिकटॉकर इकट्ठे हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सर। मतलब पीटीआई का फॉलोअर है, उसका सपोर्टर है, वो किसी भी वो गलत रीजन है। अच्छा, मैं बड़ी दिलचस्प चीज़ देख रहा था, सोशल मीडिया जो इंस्ट्रक्शंस जारी हो रही थी उनमें जाकर आ रहा था कि अपने साथ आप चने लेकर जाएं, पानी लेकर जाएं, कफन लेकर और कपड़े लेकर जाएं। वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मुनीब एक चीज़ थी सिर्फ, उसमें एक चीज़ और कही जा रही थी, आप पावर बैंक साथ लेके जाएं अपना। पावर बैंक किस लिए लेके जाना है यार? वीडियोस ही बनानी है और क्या करना है? नहीं, पावर बैंक बंदे का फोन तो वैसे तो मैं सच्ची बात है उसमें कह रहा हूँ कि ये धरना जो है ना, ये हमें बड़ा कॉस्ट करता है जी। वो इसलिए कि वो डाटा बंद, मोबाइल सर्विस बंद, अजाब बना हुआ होता है। सारी दुनिया पूरे आप तो लाहौर में नहीं। अच्छा, वैसे इसमें आपको याद नहीं है कि जब शुरू होता है मामला, पहले तो आपका व्हाट्सएप बैठ जाता है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर वो इमेजेस या ऑडियो भेजने के लिए भी, ऑडियो मैसेज भेजने के लिए वो वीपीएन लगाना पड़ता है। अब पता नहीं वीपीएन की भी सेहत को खराब हो गई है, मुझे लगता है कि वो भी कुछ होने जा रहा है। लेकिन मैं उसको इंजेक्शन लगा से, हाँ लेकिन मैं ब्रॉडली स्पीकिंग एक बात जो मैं अपने दोनों कोलीग्स की मैं सुन रहा था, इशू ये है कि हमें सवाल ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैसियत जमात, देखिए जमात टूटी नहीं, जमात की सपोर्ट बेस मौजूद है। इमरान खान साहब जेल में भी रहे लेकिन जमात मौजूद है। ठीक है जी। और इमरान खान साहब ने भी साल से ऊपर सख्तियाँ, मतलब साल से ऊपर जेल में रहे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए शायद अच्छी नहीं है, वो ये कि इमरान खान साहब की जो असल जेल है वो अब शुरू हुई है। क्या मतलब? अब मतलब उनके लिए आजकल बहुत मसाइल है जेल में। उनके पहले इतने मसाइल नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा। मतलब उनके जो पिछले दिनों कह रहे थे ना कि मेरी लाइट उन्होंने बंद कर दी और ये कर दिया, तो ये एग्जैजरेटेड नहीं था। अच्छा, वाकई उनके साथ कुछ एपिसोड्स ऐसे हुए हैं और ये बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी उनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नेचुरली वो उसमें आती हैं कि उनके ऊपर सख्ती बढ़ी है। अच्छा, अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिस तरह से वो तो चले जेल के अंदर बात है ना, इमरान खान साहब जो ये सारी चीज़ कर रहे हैं उनको, अब मैं ऑब्जेक्टिवली इसको दें, उनको सूट करता है कि यार एक क्यास मचे सड़क के ऊपर, लड़े लोग और अवाम लड़े पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। मेरा यही तो मुनीब साहब सवाल है ना कि क्या ऐसा होगा भी, ऐसा हो सकता है? मैं वही देखिए पिछली दफ़ा क्या हुआ था, उधर से वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम ये नहीं करने देंगे। आपको एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा मोटा लेवरेज देना पड़ता है, क्योंकि वो जो आ रहे होते हैं वो पाकिस्तान की अवाम है ना। बेशक आप उन्हें कहें कि बेरारवी में है और फलाने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है कि यार गोलियां तो नहीं आप मार सकते ना, और ना ही आपकी फौज किसी पाकिस्तानी पे गोलियां चलाएगी। वो नहीं चलाएंगे, वो तो बैटन चार्ज करते हुए 100 दफा सोचेंगे कि यार ये नहीं करना। बहुत सारी चीजें ना होती अगर ये सोच ना होती। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैसियत जमात, उनको पता है कि उन्होंने इससे एक्चुअली अचीव क्या करना है? क्योंकि अगर किसी का ये ख्याल है कि इसको बिठाकर धरना दिल दे के तो हम इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना आ जाएगा, तो ऑनेस्टली बहुत एहतराम के साथ ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात। क्यों? क्योंकि इसका किसी का इरादा दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कहीं पे एक ये सोच नहीं पाई जाती है। मेरा आपसे सवाल है कि भाई जिस तरह भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो चीज़ें होनी थी वो तो हो गई, 26वीं आईनी तरमीम और ये जिसको आईनी बेंच बनाना था, सरबराह बनाना था, सारी चीज़ें हो गई हैं। चलें अब बैठ के जो टेंशन वगैरह है उसको बैठ के अब रिजॉल्व कर लें। साहब लॉजिक जो है, लॉजिक वो तो ये कहता है कि इमरान खान साहब को इन्हीं दिनों में अब रिहा होना चाहिए, मतलब बेल शेल पे। क्यों? कि वही जो आप अभी बात कर रहे हैं। और इलॉजिक क्या है? there are certain things which are beyond logic। अच्छा, वो ये होती है कि ये नहीं, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा और अभी नहीं, दिस इज नॉट द टाइम, जब होगी तो देखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये चीजें हो रही हैं इसके अंदर हुकूमत का पार्ट तो बड़ा कम होता है। ये तो और मामला है ना, ये तो मामला ही और है। लिहाजा मुझे वो चीज़ ऐसी कोई होती हुई नजर नहीं आ रही, ना कोई मूड है दूर दूर तक नजर आता। आपको खुद अंदाजा हो जाता है जी, हम सारे लोगों से ही मिलते हैं ना, आपको अंदाजा हो जाता है कि यार मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पिघल गई थी।
2019 میں ہی کہ, اور میں اب آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے کہا اور یہ کہا بھی کہ یار یہ ہم نے کہتے ہیں نا کھچ مار دی ہے اور یہ بڑا غلط ہو گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے رستہ جس طرح سے بنا اور وہ باہر تشریف لے گئے وہ سب کے سامنے ہے. خواجہ آصف صاحب نے تو بعد میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باہر بھجوایا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے خود رستہ پیو کیا تھا میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک کہ ان کو ہوا جی کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی ہے. اور آج جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. تو یعنی اگر خان صاحب کو کسی موقع پہ ہٹایا گیا تھا جب بھی یہ فیصلہ ہوا تھا اور تب سے لے کر اب تک ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی؟ نہیں, نتھنگ. جو ہوا ہے ابھی تک جتنا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. ابھی ان کی اہلیہ باہر آئی ہیں جو کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ باہر آ گئی ہیں کیونکہ بہن بیٹیاں ساروں کی برابر ہوتی ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر آئی ہیں. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایپیسوڈز ہوئے ہیں کہ مجھے آپ کو یا کسی ایکس وائی زی کو جب جیل میں رکھنا ہو تو 10,010 چیزیں نکل سکتی ہیں. سمینہ صاحبہ یہ تو پھر اس کا مطلب سٹیٹس کوئی چلنا ہے اور یہ جس طرح کی صورتحال بتا رہے ہیں لائٹ بند ہو جانا اور سب کچھ کہ اگر وہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے احتجاج کرے تو وہ احتجاج کی صورتحال پھر ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیے منصور 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ کنٹرول کر لیں پاور کے ساتھ جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کہیں کہ جی سب ٹھیک ہے اوکے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جینوئنلی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کی الیکٹڈ حکومت ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں, جس کو لوگ اون کرتے ہیں. آپ کے ملک میں ایک پروگریس نظر آتی ہے, آپ خود کو ایک آزاد شہری محسوس کرتے ہیں. آپ کے ملک میں آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کی کسی کو پرواہ ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, آزادی ہے, سب چیزیں ہیں. اور اس سے آپ کو جو ہے ایک ایک آئیڈیل سچویشن, کم از کم آئیڈیل نہیں تو کلوز ٹو آئیڈیل آپ کو کوئی نظر آئے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے تو میں تو اس پہ کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مس کیلکولیشن کے بعد ایک اور مس کیلکولیشن, ایک اور مس کیلکولیشن, اور یہ کرتے کرتے یہ ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہو گیا. اچھا, مس کیلکولیشن کا ٹیگ آپ دے رہی ہیں, یہ سوال ہے نا, یہ ٹیگ آپ دے رہی ہیں. جو منیب صاحب بتا رہے تھے وہ اس کو مس کیلکولیشن نہیں ایکوریٹ کیلکولیشن کنسیڈر نہیں, میں اس وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے میاں صاحب کی بات کی کہ اگر ان کا ریموول ہوا, اس کے بعد الیکشن ہوئے, اس میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی بنی, اور اگر نیچرلی عمران خان کی حکومت ان پاپولر ہو رہی تھی, اگر وہ 5 ایئرز پورے کرتی تو لوگ شاید خود ہی انہیں ووٹ آؤٹ کر دیتے اور یہ اتنا کیوس ہمیں کرنے کی ضرورت نہ پڑتی جو ہم نے بعد میں اس کا آرگومنٹ دیتی ہے کہ تب تک بہت زیادہ نقصان ہو چکا. نہیں تو اب کون سا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی, اس کے بعد ہم نے اس سے ڈبل نقصان ہی دیکھا ہے. ان کے لیے تو بہ گئی ہیں, لیکن ادروائز تو بہت آپ کی بات کر رہی ہے. جو دیکھیں سیاست میں کیا ہے, اٹس بیسیکلی پاور پالیٹکس, اور آپ کو اپنے جو سیاسی آبجیکٹیوز ہیں ان کی اچیو کرنا ہے نا, جو بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی پریویلنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کو آپ کا دل کرتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. نہیں, آج اگر مولانا صاحب کے پاس گئی ہے پی ٹی آئی تو اپنی کیلکولیشن کے مطابق گئی نا. ان کو نہیں پتا تھا کہ لوگ ان کو کہیں گے بھجن ان کو آپ ڈیزل کہتے تھے, آج ان کے در پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی اپنی کیلکولیشن کی. نہیں, اس وقت مولانا کے در پہ جانا قابل برداشت ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب یہ والی جو چیز ہے نا کہ ہم پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا, یہ تو شاید ویسے ہی ہماری سیاست میں نا اب میرا خیال ہے کوئی بادر ہی نہیں کرتا, کیونکہ نہیں میں ویسے نارملی کہہ رہی ہوں کہ جو پریکٹس دیکھنے میں آئی نا کہ وہ ساری جو آپس میں سارے شوز میں چلا سکتے ہیں کہ پہلے آپ یہ کرتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں, ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں. یہ لوگ اب ان چیزوں سے نا میرا خیال ہے وہ بے ہو چکے ہیں. نہیں, یہ لوگ نہیں, پی ٹی آئی ہو چکے سارے, نہیں سب پی ٹی آئی نہیں, وہ باقی ہو چکے ہوئے تھے, باقی ہو چکے ہوئے تھے. پی ٹی آئی پھر بھی اس بات کا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے مولانا کے در پہ نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. مولانا ڈیزل ہے, مولانا نے کرپشن کی, سب کچھ کیا, وہ کیا. آج آ کے وہ صورتحال ہوگی کہ اس کے ساتھ میں تو ہو سکتا ہے آج سے 4-5 سال کے بعد, 6 سال کے بعد مجھے نون لیگ اور پی ٹی آئی بھی شاید اکٹھی نظر آ رہی ہو. حالات تو واقعات ایسے ہو. آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے کس چیز میں؟ دونوں جو دیکھیں میری بات سنیں, اب وہ نجم بھائی کا ٹائم میں لے رہا ہوں. یہ جو پاور پالیٹکس ہے, آپ کو ون از ورس دین دی ادر والا کام ہے نا کہ جب اقتدار لینا ہے تو پھر آپ نے بھول جانا ہے ساری چیزوں کو. ابھی بھی میں لیکن میں ایک چیز تھوڑی سی سوری آپ کے جو آپ نے احتجاج والی وہ بات کرے تھے, اگر واقعی حکومت اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اور اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹ کر چکی ہے تو پھر تو حکومت کو چاہیے کہ بالکل فری ہینڈ دیں اور دیکھیں لیٹ دا پیپل کم آؤٹ اور دیکھیں کہ کتنی کی سپورٹ, تو پھر پتہ لگے گا نا کہ 1 لاکھ ہیں, 2 لاکھ ہیں, 5 لاکھ ہیں. جب آپ کو فکر ہی نہیں ہے, جب آپ ڈنڈا چلائیں سر, یہ آپ کی ایکچولی وہ 10,000 والا فگر اور آپ نے ویڈیوز بنانے والی جو بات کی تھی نا, ظاہری بات آپ ڈنڈا چلا رہے ہوں, یہاں سے آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو, سر کون بھیجتا ہے اپنے بچوں کو؟ اسی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے اسموگ بھی زیادہ ہوئی ہے, آنسو گیس اتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے. منظور صاحب میرا خیال ہے حکومت اتنا بچوں والا کھیل تو نہیں کھیلے گی کہ آپ آ جائیں بیٹھ جائیں
اور جو کرنا چاہیں کر لیں. اس قسم کا فری ہینڈ تو کبھی بھی نہیں ملے گا. میں نا ابھی اس پوری چیز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس حد تک قابل قبول ہو سکتے ہیں, باہر آ سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, اس تمام چیز کو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے کبھی ایک طرف سے ہو کے دیکھنا پڑتا ہے, کبھی دوسری طرف سے. آپ ڈیسیژن میکرز کی طرف سے جا کے ذرا سوچیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں. فارن ریلیشنز کے حوالے سے دیکھ لیں, کیا وہ ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں؟ اس وقت جو ایک اکنامک سچویشن بنی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کا آج ہی دیکھ لیجئے جس طرح گورنمنٹ نے, وزارت خزانہ نے منی بجٹ سے ان کو منایا ہے کہ ہم نہیں لائیں گے, پیٹرول پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ ایڈیشنل نہیں لگایا جائے گا. اور جو اس وقت جو ساری, اور جس طرح شہباز شریف جو سعودی عرب میں رول پلے کریں, دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات چین کے ساتھ بھی ہیں, ترکی کے ساتھ بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, بہت ساری جگہوں پہ. تو ان تمام جگہوں یہ لو پکڑو اپنا لون, ہمیں نہیں چاہیے. آخر میں مجھے لگ رہا تھا اور ان میں صرف مجھے یہ بتائیے, جو رول شہباز شریف پلے کر رہے ہیں, کیا اس کی ریپلیسمنٹ عمران خان کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ نجم بھائی, جہاں پہ یہ کبھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے نا, تو عمران خان صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ میری ریپلیسمنٹ کیا کوئی ہو سکتا ہے. نہیں, ہو گیا. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اگر آج شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا میری ریپلیسمنٹ کوئی ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. حامد میر صاحب سمیت تمام لوگ, حامد میر صاحب سمیت تمام لوگ, منظور صاحب تمام لوگ یہ چیز کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ایون جس وقت یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے, اس سے پہلے ایک آفر شہباز شریف کے لیے تھی, وہ میاں نواز شریف نے انکار کیا, اس کی جگہ پر پھر عمران خان آئے. تو یہ تو آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں, میں اسٹوری کو نہیں مانتا. یہ میں اسٹوری, میرا اختلاف ہے, کیونکہ وہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک اور فوجی جنرل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو اس طرح نہیں ہوئی تھی. یہ ایک صحافی مس رپورٹ کرتے ہیں, یہ مس رپورٹ کرتے ہیں, یہ مس رپورٹ. چلے یہ آپ کی انفارمیشن ہے, اس لیے آپ جانے اور وہ صحافی جانے, نہیں اس کی لاجیکل ریزنز ہیں نا سر. آپ اس سے پہلے کی صورتحال دیکھیں نا, انہوں نے بیٹھ کے پورا سیٹ اپ بنایا ہے, پینما کیس چل رہا ہے, سارے فیصلے آ رہے ہیں, نواز شریف کو ہٹانے کے لیے. نہیں وہ سارا کچھ وہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے بھی تھا, لیکن اس کے اندر شہباز شریف کو ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ دے دیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ انہوں نے پروان چڑھا ہے پروجیکٹ عمران خان اتنے سالوں میں, اینڈ پہ جا کے میرا جو پرسیپشن ہے, شہباز شریف ہمیشہ سے قابل قبول رہے ہیں. ٹھیک, میری پرسیپشن ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک آخری بات میں صرف منظور کر دوں, اگر 10,000 لوگ ہوں یا 10 لاکھ لوگ ہوں, ان دی اینڈ جب بیٹھنا پڑتا ہے نا, تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, وہیں بیٹھنے والے پہ بھی پریشر ہوتا ہے. دیکھیے ایک آ کے جلسہ کرنا, 10 لاکھ لوگ بھی آ جائیں نا, وہ کر کے چلے جائیں, تو میں بھی چلی جاؤں گی, آپ بھی چلے جائیں گے, یہ بھی چلے جائیں گے. 10 لاکھ آ جائیں جاتے نہیں, میں ایک بات کہنے لگی ہوں, جب آپ میں تو یہ بات کرنے لگی ہوں کہ جب بٹھانا ہوتا ہے نا لوگوں کو, اتنی دیر بٹھانا آسان نہیں ہے. وہ بٹھانے والے پہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ لوگ اتنا اسٹیمنا رکھتے ہیں, اتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو مینج کر لیں, تو وہاں پہ تو خود بٹھانے والا بھی ایک چیلنج ہے. ناظرین مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن جہاں پہ یہ احتجاج وغیرہ ظاہری بات ہے, جمہوری حق ہے سب کا, لیکن ایک اور جو نیا طرح کا ایک احتجاج پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے, وہ ہے کیمرے کا احتجاج. ویڈیو اٹھائی, کیمرہ اٹھایا, اور کوئی بھی رہنما سیاستدان نظر آیا, اس کے اوپر ہوٹنگ کرنا شروع کر دی, اس پہ بولنا شروع کر دیا. ایک یہ احتجاج بھی شروع ہو گیا. کیا یہ احتجاج ٹھیک ہے یا غلط ہے, جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. احتجاج کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی, ابھی چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب جنیوا کے اندر موجود تھے, وہاں پہ خاتون نے ان کی ویڈیو بنائی اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ جملے بھی کسے, ان سے بہت برا بھلا بھی کہا. اب ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے, اور وہ ہے خواجہ آصف صاحب کی, اور غالباً وہ انگلینڈ کے اندر موجود تھے, اور وہاں پہ جو ٹرین ہوتی ہے اس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے. جب وہاں پہ ٹرین کے اندر ہی موجود ایک اور پیسنجر نے ان کے پیچھے سے بیٹھ کے ویڈیو بنانا شروع کی, اور اس کے بعد ان کے اوپر کامنٹری کی, جس میں کچھ ایسی بھی بات تھی کہ جناب یہاں پہ ان کو ایک دھمکی بھی ایک قسم کی لگا دی کہ آپ کے اوپر جو ہے چاقو سے کوئی جو ہے وہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی کچھ بات انہوں نے کی, اور گالم گلوچ بھی انہوں نے کیا. کیا اس قسم کا احتجاج, کیا اس قسم کی ویڈیوز بنانا یہ کسی زمرے میں بھی آتا ہے کہ یہ جائز ہے, جمہوری ہے؟ آپ کے منیب صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کسی سیاستدان کے خلاف میں؟
دیکھیے وہاں انگلینڈ کے اندر تو وہ امیونٹی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ چلتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں اگر کر، ویسے تو دیکھیں ایک نہایت ہی غیر مہذب طریقہ ہے اور یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کسی کے ساتھ یہ کریں، لیکن انگلینڈ کے اندر نارملی اس لیے ہو جاتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ آگے سے اگلا کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا، یہاں کو کرے تو آپ کو پتہ ہے ابھی وہ حرکت چل رہی ہوگی تو آگے سے 4-5 چپیڑے ویسے ہی پڑ جائیں گی۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے بیسکلی وہ کیا ہے، بہت احترام کے ساتھ جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں، میرا کیونکہ میں انگلینڈ میں رہا بھی ہوں، وہاں پڑھتا بھی رہا، بارنگ فیو جو بہت زیادہ اچھے ویل ریڈ ہیں، جنہوں نے وہاں پر اپنی پوزیشنز بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے بڑا کچھ اچیو کیا ہے، موسٹلی جو ہیں وہ ایک تو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہتے ہیں، وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر بھی رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ ایک بڑی آئیڈیلسٹک پکچر لے کے جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جن کا سب یہاں پر ہے لیکن وہ باہر جا کر انہوں نے یہاں اس نظام کے جتنے نقائص ہیں ان کا فائدہ بھی لینا ہوتا ہے، لیکن باہر جا کے انہیں ملک کا درد بھی بڑا یاد آتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، کوئی کسی کو کرتا ہے کوئی کسی کو کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیمار سوچ ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ یہاں ریئیکٹ نہیں کر سکتا تو آپ اس کو، اب دیکھیں یہ خواجہ صاحب تو چلیں پھر بھی مرد ہیں، خواتین کے ساتھ ہینا پرویز بٹ اپنے بچے کے ساتھ تھیں، ان کو گالیاں دی گئیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کو دی گئیں، یہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ بھی چلیں جی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی، کل یہ شاید ایکس وائی زی کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا، اور بھی لوگ ہیں، اور چند لوگ ایسے ہیں پھر جو اس ویڈیو کو لے کے ٹویٹر پہ آصفہ شرازی صاحبہ کے ساتھ کہ جو لوگ اس کو گلوریفائی کریں گے، جو اس کو گلوریفائی بہت کمال کیا کہ بڑا کمال، دیکھیں جی حق سچ کی بات کی نہیں، دیکھیں یہ بدتمیزی ہے، انسان رہتے ہوئے اچھا لگتا ہے، انسان کو جانور کی شکل نہیں لینی چاہیے۔ سمینہ صاحب اس کے اسی ریاکشنز کے بعد ہم نے دیکھا کل میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں ادھر ہی مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس مرتبہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آیا، جب یہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملیز کو جو ہے وہ کیا گیا یا ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک ہوئے ہیں، اس کے بعد سے سب سکون ہو گیا، وہاں کچھ نہیں ہوا، یہاں ہی کچھ ہوا، یہیں پہ ہوا۔ اچھا منصور، یہ گالی گلوچ یا اس طرح کی چیز کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا میرا خیال ہے ذی شعور، اور یقیناً ہمیں بھی برا لگا کہ کوئی گالیاں دے یا کچھ اس طرح، بالکل آپ اپنی نفرت کا اظہار، ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ گالیاں نہیں دے سکتے، نہ کسی کو آپ فزیکلی جا کے اس طرح سے اسالٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا تو کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اگین پھر یہ کہ یہاں تک اس نہج تک باتیں آ کیوں گئی ہیں اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا، اس میں ہوتا کیا ہے، پرامن سب سے طریقہ کیا ہے کسی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کا، آپ ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، آپ نے ہرا دیا پی ایم ایل این کو الیکشن میں، آپ نے ان کو ووٹ آؤٹ کر کے انہوں نے آپ کو نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ، اس سے پہلے نہیں آپ کو کسی بھی جرم لیکن جہاں کسی بھی جرم کا ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت ہے، نہیں میں کچھ اور بات کروں، میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں پہ معاشرے میں نا ایک عادت ہے کہ ایون قتل ہو، کسی خاتون سے بدتمیزی ہو، آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن اگر اس سے زیادتی بھی ہو تو یہاں پہ ایک یہ ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اس نہج پہ پہنچا کیوں جس نے یہ سب کچھ کیا، وہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ خان صاحب یاد ہے نا ماضی میں وہ کہتے ہیں جو اگر عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنے گی تو پھر مرد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ میں کچھ اور بات کری تھی، آپ اس میں نہیں، میں یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں نا، وہی بات کوئی بھی نہج ہے، بیسکلی آپ کا سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نہج کی بات ہو تو نہج پہ تو پھر اس کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اگینسٹ اگر احتجاج ہونا تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں یار وہ بیچارہ نہج پہ پہنچ گیا تھا، اس نے علیمہ خان یا بشرا بی بی کے اگینسٹ جو ہے ان کے سامنے میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں نا کہ یہ پھر سوال تو آپ کا سمپل وہی ہے نا کہ اس کی ریزننگ نہیں دی جا سکتی، آپ بیسکلی یہ بات کریں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر سارا کچھ سوسائٹی میں بڑا نارمل چل رہا ہو، آپ کی عدالتیں بڑی آزاد ہوں، کوئی گالی دے آپ اس کو لے کے چلے جائیں کہ یار اس نے مجھے گالی دی ہے یا اس نے مجھے کیا ہے، یا آپ کو لگے کہ بھائی اس نے ملک کا پیسہ لوٹا، آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے اس کو پکڑ لینا ہے، آپ کو لگے کہ اس نے میرا الیکشن چوری کیا، میرا ووٹ چوری کیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا ووٹ آپ کو مل کے رہے گا، تو آپ کی فرسٹریشن کا یہ لیول نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں اس کو برا کہوں۔ اب ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو ناجائز جیلوں میں بھی رکھیں، ان کے چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کریں، وہ جو ایم این اے ہیں ان کی چودھری کیا امتیاز یا اعجاز ان کا نام ہے، ان کی اہلیہ گھسیٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ ہمیں برا نہ لگے، لیکن ہمیں یہ مجھے تو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ گالی بھی بری لگ رہی ہے اور وہ بھی برا لگ رہا ہے، لیکن میں یہی چیز کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی سوسائٹی میں اس قدر ناانصافی ہو جائے تو جو کمزور بندہ ہے
وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو دل سے کوئی, آپ دیکھ لیں سڑک پر آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, سڑک پر لڑائی ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے بالفرض کوئی رکشے والے سے, کوئی غریب آدمی, کوئی بیچارہ ایسا جس کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ طاقتور ہیں, آپ کی بہت بڑی, اچھا میں آپ کو پتا وہ ان دی اینڈ آپ کو نا دل میں ایک گالی دے کے گزر جائے. آئی سویئر میں سب سے کمزور ہوتا ہوں, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن مجھ سے اگر کوئی تو میں کر لینا, میں بہت کمزور انسان. بھائی میں آپ سے مراد ایک طاقتور شخص کہہ رہی ہوں, چلے آپ ہٹ جائیں, میں منیب کہہ دیتی ہوں. منیب کہ یہ بہت طاقتور آدمی ہے, بہت طاقتور, ہم سب میں سے سب سے طاقتور آدمی ہے, طاقت کے مرکز ان کے پیچھے کھڑے ہیں, طاقت کے مرکز ان کے پیچھے کھڑے ہیں, یعنی کہ جو کسر رہ گیا پہن تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جب لگتا ہے نا اس کو کہ یار میں اس کو کسی طرح, اس نے میرے ساتھ زیادتی تو کی ہے لیکن میں اس کو کسی طرح بھی نہیں احتساب اس کا کر سکتا, تو ان دی اینڈ اور کچھ نہیں کرے گا نا, گزرتے منہ میں سے گالی دے کے گزر. نجم صاحب وہ کیا کرے, کمزور آدمی کیا کرے سر, جس کا ووٹ چوری ہو گیا ہو, فارم 47 لیکن میں پھر بھی گالی نہیں دیتی نا, میں سپورٹ کرتی ہوں. آپ طاقتور بھی تو نہیں ہے, وہ کیا کرے بیچارہ. سمینہ اس کو جتنا مرضی جسٹیفائی کریں, یہ جسٹیفائی ہونے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ایک بنیادی فیکٹ کی طرف جانا پڑے گا کہ یہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں ان میں سے 99% ایک ہی پارٹی کیوں کرتی ہے. یہ دوسری پارٹیوں کی کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوئے تھے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مظالم نہیں ہوئے تھے, کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہوئے, کیا فیملی کی تضحیک سے لے کر ہر قسم کی چیز اب بھی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرولز اور لوگوں کی طرف سے کی جاتی, ان کی طرف سے. دیکھیں میں نے بہت سارے جرنلسٹ سے بات کی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے, اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے, اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی اوورسیز تنظیمیں باقاعدہ کام کرتی ہیں, لوگوں کو پے کیا جاتا ہے اس کے لیے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے. ورنہ یہ عام آدمی شاید 100 میں سے 2 یا 3 یا 5 بندے ایسے ہوں جو ان چیزوں سے انسپائر ہو کے کر دیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی اپنے فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہیں, یہ وہاں پر جان بوجھ کے کرتی ہے, یہ اوورسیز تنظیمیں ہیں, یہ وہاں پر باقاعدہ پلان کر کے کرتے ہیں, ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا بھی کچھ کرے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور ایک ہی پارٹی یہ کرتی ہے, اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسی کا کلچر کیوں ہے. اچھا 1 منٹ صرف ہو تو میں صرف ایک بات کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں, آدھا منٹ ہی صحیح, کہ یہ بڑی ایگزامپل دی جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, یہ کیوں چیخ رہے ہیں. یعنی اگر ایک نے ظلم برداشت کیا تو دوسرے کو چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے جس میں کہو ایک نہیں, گالی کی بات نہیں میں کری, جو ظلم و ستم کی اکثر مثال دی جاتی ہے نا, وہ بھی گرفتار ہوئے تھے تو یہ بھی گرفتار ہوئے, تو کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے, نہیں وہ تو کچھ بھی کریں, وہ احتجاج بھی کریں تو اس پہ پرابلم ہے, وہ اگر کوئی بھی چیز کرے تو میرا کہنے کا مطلب یہ بالکل یہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کہیں کہ وہ دیکھو وہ ساتھ والے گھر میں بھی اس کی بھی تو, اس کا شوہر بھی تو اس کو اتنا مارتا پیٹتا نا, وہ بھی تو وہ بھی اتنا آرام سے برداشت کرے تو تم بھی برداشت کرو. یہی تو جسٹیفائی آپ لوگ کر رہے ہیں, جسٹیفائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی آپ لوگ کرتے ہیں, یہ کہہ کے احتجاج کریں, احتجاج کریں, احتجاج کریں, اس کے خلاف احتجاج کریں, بھائی غلط ہوا تھا, اب بھی غلط ہو رہا ہے, اس کو ختم ہونا ہے, یہ اصل چیز ہے. اگر ہم ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ وہ ٹھیک غلط ہوا تھا لہٰذا اب ہم میں اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں. یہ غلط بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ اسی شور و غل کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنے معاشرے سے. اصل جو پروگرام کا آغاز ہوا تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سکون لے کر آنا ہے, وہ کس طرح آئے گا اس کا فیصلہ اب آپ بھی کیجئے, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی گفتگو کر کے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ ملاقات کریں گے جو ہم نے ایک یونیورسٹی کے اندر ریکارڈ کیا ہے. اللہ حافظ.